جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل رات کو عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم خطاب کیا اور ان کا ہر خطاب ہی بہت اہم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ انہوں نے اعترافات کیے ہیں اور وہ اعترافات آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری کل بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا، جو اس سے پہلے ٹرائل کیس تھا اور ٹرائل کورٹ میں تھا، اب اس کیس کو جو ہے وہ نیب نے بھی سماعت کے لیے جو ہے وہ بلا لیا، اور بلکہ اس کی انکوائری کی بجائے ڈائریکٹ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کے اوپر سے اس کیس کو شروع کیا ہے۔ تو کل عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، جو کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اس میں جو رپورٹ ہوا ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور ان سے جو سوالات کیے گئے وہ 9 مئی کے حوالے سے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے خطاب کیا، وہ خطاب ان کی اس انویسٹیگیشن کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ ان کا لب و لہجہ، ان کا غصہ، اور پھر جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور پھر جس طرح سے ان تفصیلات بتائی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خود ایک اعتراف کے مترادف ہے جو کہ عمران خان صاحب نے اس خطاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس کے اندر ببانگ دہل ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کیوں کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ جب کمانڈوز مجھے پکڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے، اور وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پرامن احتجاج کے لیے پھر وہ جی ایچ کیو گئے۔ تو اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ بات جو ہے بہت ببانگ دہل کہتے رہے، بہت زور و شور سے کہتے رہے کہ یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ ایک ان کے خلاف جو ہے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اندر تحریک انصاف بالکل بھی اس کے اندر شریک نہیں رہی، لیکن خود ان کا یہ پھر مان لینا اور یہ کہنا اور یہ اعتراف کرنا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ کمانڈوز کے طور پہ، یعنی ان کو پکڑا جائے گا، یعنی ان کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ وہ جی ایچ کیو نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور کیا آئین اور قانون کے مطابق ان کو پرامن احتجاج کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج یہ کہا۔ تو ایک تو انہوں نے اعتراف کر لیا، اس بات کو دہرا دیا جو بات انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کہی تھی کہ اگر مجھے گرفتار، اور اس سے پہلے جو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگ جو ہیں وہ ریڈ لائن ہیں، وہ عمران خان صاحب ریڈ لائن ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور پھر مت کہنا، اور اس طرح کا ان کا جو بیان تھا وہ منظر عام پر آیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا کہ 9 مئی ہوا، اور جس طرح سے ہوا وہ بھی آپ نے ساری جو صورتحال ہے وہ دیکھی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب نے بہت آرام سے جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ لوگ جو تھے وہ جی ایچ کیو میں گئے تھے اور ان کی گرفتاری کے ری ایکشن میں گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے تو اچھا کتنے لوگوں نے احتجاج کیا ہوگا، 400 لوگ ہوں گے، 500 لوگ ہوں گے، 250 لوگ ہوں گے، لیکن 10,000 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ 10,000 کا نمبر وہ خود بتا رہے ہیں، لیکن یہ ایک جو بات ہے اس میں یہ کہہ دینا ان کا کہ جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ کم تعداد میں تھے، لیکن زیادہ لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، یہ بحیثیت پارٹی سربراہ کے یہ ایک اور اعتراف ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سارے لوگوں سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، 164 کا بیان لیا جا رہا ہے، ان کے اہم اور سینئر لوگوں سے جو ہے وہ یہ بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ جو زوم پہ میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر جو ان کے مکالمے تھے، جو انہوں نے ہدایات دی تھی، اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس زوم میٹنگ کو مبینہ طور پر ریکارڈ کر رہے تھے، اور ان کے پاس نہ صرف اس کا ریکارڈ ویژول بلکہ آڈیو جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس کا لوگوں کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اس پہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ کیا کیا اس دن پلاننگ کی گئی تھی اور کہاں کہاں جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ پھر انہوں نے اعظم خان کا ذکر کیا ہے کہ اعظم خان جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ وعدہ معاف گواہ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جو نئی ترامیم ہوئی ہیں اس کو نہیں دیکھا، اس میں وعدہ معاف
گواہ جو ہے اس کو باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہیں، اور جس طرح کا کیس عمران خان صاحب کے اوپر 9 مئی کا بنا ہے، اس طرح کے کیسز کے اوپر جو ہے وہ اگر ایویڈنسز آ جاتی ہیں کہ کوئی بیٹر تھا، پلانر تھا، منصوبہ ساز تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گواہیاں قلم بند جو ہیں وہ کی جائیں گی، اور یہ وہ اینٹی ٹیررسٹ جو کیس ہے، یہ ATC والا جو معاملہ ہے، اس کے اندر ان کو شاید یہ بات نہیں پتا کہ اس معاملے کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا، اور بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ان کی اپنی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ لکھ چکی ہے۔ تو اب ایک بہت ہی یہ جو خطاب تھا اس کے اندر انہوں نے آئین اور جمہوریت کی بات کی کہ یہ کون سا آئین ہے جو اجازت نہیں دیتا کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ GHQ نہ جائیں۔ افسوس کی بات یہ کہ عمران خان صاحب جب تک اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا رہے، جب تک وہ ان کے راج دلارے رہے، جب تک وہ ان کے قریب رہے، جب تک وہ ان کے کھلاڑی رہے، جب تک وہ ان کے ایک صفحے کے اوپر رہے، جب تک وہ ایک صفحے کے وزیر اعظم رہے، جب تک وہ ایک ہینڈسم وزیر اعظم رہے، اس وقت تک ان کو نہ آئین یاد آیا، نہ ان کو اقدار یاد آئیں، نہ ان کو سیاسی اخلاقیات یاد آئیں، نہ ان کو اپنے معاشرے کی اقدار یاد آئیں۔ کسی قسم کی جو چیزیں وہ عمران خان صاحب کو یاد نہیں آئیں۔ ان کو اس وقت آئین بالکل یاد نہیں آیا جب ایک پورا الیکشن جو تھا وہ ان کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا، اور بہت سے الزامات تھے کہ ان کو کس طرح سے چرایا گیا۔ ان کو اس وقت آئین بالکل یاد نہیں آیا، جبکہ جو پاکستان کے جو سینٹ کے الیکشن کے اندر جو تھے وہ 65 لوگوں میں سے جو تھے وہ 53 لوگ یا پتہ نہیں 55 لوگ جو تھے وہ رہ گئے کھڑے ہوئے، اور باقی سارے جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ ان کو یہ اس وقت آئین یاد نہیں آیا جب ان کے لیے، ان کے بجٹ کو منظور کرانے کے لیے، ان کے اعتماد کے ووٹ کے لیے اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ان کو ایک جگہ پہ رکھا گیا، ان کو بند کیا گیا، ان کو حبسِ بیجا کے اندر رکھا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ووٹ مل سکے اور وہ آگے چل سکے۔ ان کو آئین اور قانون اس وقت بالکل یاد نہیں آیا جب انہوں نے اپنے ذاتی یعنی کہ مفادات کے فیصلے اور ان کے بہت سے اہم فیصلے، ان کے گھر میں ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات ہیں، اور اب یہ باتیں کھل رہی ہیں۔ فردوس عاشق صاحبہ اور فیصل وابڈہ صاحب تو اس کے اوپر بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم تو اس زمانے میں بھی لکھتے بولتے رہے کہ پاکستان کے جو قومی جو معاملات تھے ان کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو یہ آئین اور قانون اب ان کو یاد آ رہا ہے۔ ان کو اس وقت بھی بالکل قانون یاد نہیں آیا جب پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کیا جا رہا تھا، صحافیوں کو جاب لیس کیا جا رہا تھا، صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، صحافیوں کی کردار کشی کی جا رہی تھی، صحافیوں کو لفافہ کہا جاتا تھا، صحافیوں کے خلاف تحقیقات ہوتی تھیں، غداریوں کے مقدمے ہوتے تھے، تب ان کو بالکل بھی جو ہے وہ یاد نہیں آیا کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار بھی کوئی چیز ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیگر معاملات بھی کوئی چیز ہیں۔ اچھا، اب جو اعظم خان صاحب والا معاملہ ہے وہ انہوں نے کیوں مینشن کیا، یہ بہت اہم ہے جو آج انہوں نے، کیونکہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ پری ایمپٹیو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے زیوم کرتے ہیں چیزوں کو، پہلے سے پری ایمپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اپنا بیانیہ بناتے ہیں اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور سائفر کہانی میں آپ کو یاد ہوگا، لیٹس پلے ود اٹ، وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعظم خان صاحب کے ساتھ مل کے، بلکہ اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ بہت ساری چیزوں میں توشہ خانہ ہو یا دیگر معاملات ہیں، اعظم خان صاحب جو ہیں ان کا نام بہت آتا ہے، ایون 190 ملین پاؤنڈ کی جو سٹوری ہے اس کے اندر بھی ان کا نام جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، تو ان کی جو گواہی ہے وہ بہت اہم گواہی ہے۔ ان کی گواہیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے ان کے اندر لی جا رہی ہیں، ان سائفر کے اندر جو ہے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی اس وقت ابھی تک وہ غائب ہیں، لاپتہ ہیں، وہ خود لاپتہ ہے یا ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر کوئی سب سے اہم گواہی اس معاملے کے اوپر ہوگی، جو کابینہ کے فیصلے تھے، جو ان کے منٹس تھے، وہ منٹس کس طرح سے لیک ہوئے، کس طرح سے شہزاد اکبر صاحب بھی وہ لہراتے ہیں، یہ سب کی سب کہانی جو ہے اس کے اندر بہت اہم کردار اعظم خان صاحب کا ہے، لہٰذا وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، کرتے رہیں گے۔ لیکن ان کو شاید یہ بات معلوم اب تو ہو ہی گئی ہوگی کہ ان کے بہت ہی قریبی ساتھی، ہم نوالا ہم پیالہ، یعنی اردو میں جسے کہتے ہیں، یعنی بہت ہی قریبی ان کے جو ساتھی تھے،
وہ بھی اب کابینہ کے جو اراکین تھے جو کہ کچن کیبنٹ کا حصہ تھے وہ بھی اب خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وہ وعدہ معاف گواہ کیا وہ بہت صحیح چیزیں شیئر کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جو اہم مقتدر حلقے ہیں یا پھر آپ کہہ دیں کہ جو اس معاملے کے اوپر جن کا جو کہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں آ چکے ہیں، اور شاید اس معاملے کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ بھی اب ایک انکوائری کی سٹیج سے نیب نے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، اور نیب اس کے اوپر اب انویسٹیگیشنز جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پہلے اس سے پہلے یہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ تھی، الیکشن کمیشن نے اس کے اندر جو ہے وہ مس ڈیکلریشن کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے اپنی تحقیقات کو مکمل کیا تھا اور اس کو ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا، سیشن کورٹ کو، تاکہ وہ اس ٹرائل کو باضابطہ جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کرے، انویسٹیگیشن کرے۔ وہاں پہ بھی 7 مہینے تک عمران خان صاحب لیتو لال سے کام لیتے رہے، ایوائڈ کرتے رہے، صرف ایک مرتبہ آئے جب ان پہ چارج شیٹ جو ہے وہ یعنی فرد جرم جب ان کے اوپر عائد کیا گیا، اور اس کے بعد وہ کبھی پھر واپس جو ہے وہ نہیں گئے توشہ خانہ کے سلسلے کے اندر۔ لیکن اب وہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نیب نے وہ کیس جو ہے وہ لے لیا ہے، اور اب اس کے اوپر نیب نے نوٹس بھیجا تھا عمران خان صاحب کو نومبر 19 تاریخ کو 2022 کو کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تفصیلات جو ہے وہ پیش کریں، لیکن اس کے بعد پھر اس کی کوئی انکوائری جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا۔ اب جو ہے اس کو انکوائری سے آگے اس کو جو ہے وہ اب لے آیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں، اور انویسٹیگیشن کا مرحلہ جب آتا ہے تو اس میں آپ ریفرنس بھی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے اس کے بعد پھر کارروائی تیز ہو جاتی ہے، گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جو کہ نیب کے حوالے سے ہے۔ اس میں اب کچھ ترامیم بھی ہوئی تھی جس میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سے پہلے جو تھا وہ تو لامحدود یعنی کہ کتنے ہی 6-9 مہینے کوئی آپ اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی جس کے اوپر نیب کا ریفرنس ہو، لیکن پھر اس پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یا جو اتحادی حکومت ہے اس نے قوانین جو ہے تبدیل کیے تھے اور 14 روز جو ہے وہ رکھے تھے، پھر اس کے بعد پھر 14 روز کے بعد اس کو پھر مزید ابھی ترامیم کر کے اس کو 30 دن کر دیا گیا تھا۔ تو اب 3 دفعہ جو ہے وہ ترامیم کے مطابق آپ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس انکوائری کے لیے کسی کو بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا انویسٹیگیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں، تو یہ تقریباً 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، وہ مردم شماری کے حوالے سے ہے، اور آپ نے بار بار آج سنا ہوگا کہ حکومت کے مختلف لوگ اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ آتے رہے آج، اور اس میں وہ مستقل کہتے رہے کہ اب ہم اپنے گھر کو جا رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہمارا اس سے کوئی ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں، یہ سب کچھ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی خواہش اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں، ہم گھر چلے بھی جائیں گے اپنے وقت کے اوپر۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ انتخابات جو ہیں وہ پرانی ووٹر لسٹوں پہ ہوں گے یا پرانے سینسس پہ ہوں گے یا نئے سینسس کے اوپر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سی سی آئی کے اندر یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوگی اس کے مطابق انتخابات نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ انٹینشنلی دیا تھا کیونکہ جب تک وہ گورنمنٹ میں تھے یعنی سائفر کی سٹوری سے پہلے اور عدم اعتماد سے پہلے، ظاہر ہے بہت یہ بات تو سبھی کہتے ہیں کہ ہی واز دا موسٹ ان پاپولر پرائم منسٹر، پی ٹی آئی واز دا موسٹ ان پاپولر پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم۔ سو اس ان پاپولر پارٹی کو ان کو معلوم تھا کہ الیکشنز کو کیسے ایوائڈ کرنا ہے، تو عمران خان صاحب نے بھی اس کی تیاری کی تھی کہ انتخابات کو کس طرح سے جو ہے وہ ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کو باؤنڈ کر دیا اس سینسس کے ساتھ۔ اچھا، اب جب کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کی نگران حکومت کے دوران جو ہے وہ سامنے آئے کہ جی چونکہ سی سی آئی کا فیصلہ تھا تو یہ، اور یاد ہوگا آپ کو الیکشن کمیشن کے کیس کے اندر جب یہ عدم اعتماد ہوئی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ہماری تو تیاری نہیں ہے، ہمیں 6 سے 7 مہینے لگیں گے اور وغیرہ وغیرہ، اور نئی حلقہ بندیاں اور سب کچھ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب انتخابات جو ہے وہ اس کا ٹائم آنے لگے
تو یہ امکانات موجود ہیں کہ نئے سینسس کی جو ہے وہ بات کی جائے اور الیکشن کمیشن کہے کہ ہم نئے سینسس کا ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا ہے جو کہ ڈیجیٹلی ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وقت لگے گا. سینسس کے آنے کے بعد بھی اور مردم شماری کے نتائج آنے کے بعد بھی آپ کو پھر حلقہ بندیاں کرنی ہے, ڈیلیمیٹیشنز کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک وقت جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آلریڈی متحدہ قومی موومنٹ اس کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ جب سینسس کا معاملہ آئے گا تو سندھ کے اندر تو ظاہر ہے ساری جماعتیں, خاص کر کے MKMB اور پیپلز پارٹی, ان کے اپنے اپنے ریزرویشنز ہیں. اچھا, اس کے حوالے سے پھر تو یہ ایک معاملہ جو ہے نا, ایک ایسا معاملہ الجھ سکتا ہے جو کہ ایک الجھا ہوا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال آئین کے مطابق تو انتخابات جو ہیں وہ 60 سے 90 دنوں کے اندر اندر ہونے ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن یہ وہ مردم شماری کا معاملہ ہے جو کہ آگے جا کے بہت اہم ہو سکتا ہے اور اہمیت اختیار کر سکتا ہے. سو یہ تھی وہ معاملات تھے جن کے اوپر بات کرنا ضروری تھی کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ اب نیب کے پاس توشہ خانہ آ چکا ہے اور نیب اس کو انویسٹیگیشن کی جو سٹیج ہے وہاں سے ریفرنس کے لیے اس پہ کام کرے گا. اور دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود آج اپنے خطاب کے اندر ان سو مینی ورڈز یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر ان کو کمانڈوز نے گرفتار کر لیا تھا اور لوگ پرامن احتجاج کرنے گئے تھے تو اپنی ہی بات کو نگیٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تھی, ان کو ٹریپ کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ ساری صورتحال ہے اور یہ تمام معاملات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.